ہاں جی، السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو پردیسی بوائز. آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، آئی ہوپ سب خیر خیریت سے ہیں. جہانگیر بھائی آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم عادل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہیں؟ تو آج ہم ایک نیا ایپیسوڈ لے کے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. بالکل. سو عادل، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج ہم کس بارے میں ڈسکس کریں گے. ضرور. ہاں جی ویورس، یہ ہے کہ ہم نے جو نا اب ریسنٹ آپ نے 2 ایپیسوڈس دیکھی ہوں گی، تو اس کے بارے ہم نے جو نا اسٹڈی کے بارے، جنرل ایجوکیشن کے بارے بات کی تھی. تو وی تھاٹ کہ چلو آج جو ہے نا یہ ٹاپک کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، ان دیٹ سینس کہ ہم جو ہے نا اپرچونیٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ آئی تھنک بہت سے ویورس کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ یورپ میں ہم جو نا یہ جنرل یورپ کی بات کریں گے انشاءاللہ، کہ ادھر جو ہے نا اسٹڈی ویزا کا کیا سین ہے، کیسے اپلائی کرتے ہیں، کیا چکر ہے، از اٹ ایزی اور از اٹ ڈیفیکلٹ، جو نا کیا پاسبلٹیز ہیں اسٹڈی ویزا کے ساتھ، آپ یہاں کام کر سکتے ہیں یا نہیں. سو آئی تھاٹ کہ یہ آپ لوگوں کے لیے شیورلی انٹرسٹنگ ہوگا. ضرور ہمیں فیڈ بیک بھی دینا. تو یہ ٹاپک ہے جہانگیر بھائی، آپ کی تو ایکسپیرینس بھی ہے نا، آپ تو اپنی ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں. نہیں، ایکچولی ہم نے یہ سوچا کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ یورپ میں آنے کا طریقہ کیا ہے، جو رائٹ وے کیا ہے، اور آپ ایزیلی اور بغیر کسی کو ہارم کیے ہوئے نا آپ پراپر طریقے سے تھرو پراپر چینل کیسے یورپ میں آ سکتے ہیں. تو میرا ایکسپیرینس بھی ہے، عادل کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل یورپ میں بہت سے لوگ آ رہے ہیں اسٹڈی ویزا پہ. تو عادل، ہم اسٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ جیسے کہ نا بہت سے لوگ نا چوز کرتے ہیں ایک رانگ پاتھ نا، ڈنکی لگا کے آنا یورپ میں، یا اور جو کیا بولتے ہیں جو لیگل طریقے نہیں ہوتے ان طریقوں سے ٹرائی کرتے ہیں آنے کی. ہم نے ریسنٹ پاس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری نیوز آئی، بہت سارے پاکستانی وایا لیبیا آ رہے تھے، وایا موروکو آ رہے تھے، تو ان کی جو جس بوٹ میں آ رہے تھے وہ ڈوب گئی نا. تو کافی سارے مجھے لگتا ہے کہ اس سال میں لٹرلی کوئی 400 سے 500 لوگ نا مر چکے ہیں راستے میں نا. اور میرا ایکسپیرینس یہ بھی رہا ہے کہ میں نے نا بہت سارے ایسے لوگوں سے انٹریکشن کیا ہے، تو یار ان کی جو ایکسپیرینس ہے نا عادل، آپ سن نہیں سکتے کہ کس طریقے سے وہ یہاں پہ آتے ہیں. مطلب لوگوں کو یہ ہونی چاہیے کہ لوگ ہمارے، خاص کر کے ہمارے جو ساؤتھ ایشیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، بے شک، اور اتنا مطلب اپنے بچوں کو اتنا دل کے اتنا قریب رکھنے کے باوجود آپ اتنا رسک اٹھا کے نا اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. یہ ایک بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور یہ آپ کا پورا خاندان نا پھر اس صدمے سے باہر بھی نہیں آ سکتا. تو ہم ایسی کسی بھی چیز کو نا پروموٹ نہیں کریں گے جو لیگل نہیں ہوگی، جس سے نقصان ہوگا نا. تو ہم آپ کو ایک ایسا پراپر طریقہ بتائیں گے جس سے آپ ایزیلی یورپ آ سکتے ہیں. بالکل. ہاں جی بالکل جہاں بھائی، آپ نے یہ بہت اچھی ٹاپک چھیڑی ہے. یہ اللیگل یہاں آنا ڈنکی مار کے بہت بڑا رسک ہے، بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں. مطلب یہ دو، اب ایک تو زندگی کا رسک ہے، وہ تو بہت بڑا رسک ہے، بہت بڑا رسک ہے. پھر فائنینشیل، اتنے زیادہ پیسے دے کر، اتنے زیادہ خرچے کر کے، مطلب آپ کی جو جمع پونجی ہوتی ہے اکثر وہ آپ جو ہے نا زمینیں بیچ کے آتے ہیں لوگ، زمینیں بیچ گھر تک بیچ کے آتے ہیں. مطلب آپ پوری زندگی جو ہے نا اپنی چھوڑ کے سارا لائف سیونگس آپ خرچ کر کے ادھر آتے ہیں، اور پھر آپ کو ادھر اپرچونیٹیز بھی نہیں ملتی. یو آر انلیگل ہیئر، یو کین ناٹ ورک ہیئر. ایگزیکٹلی. آپ کو پولیس سے ڈر ہوگا. میرے سامنے یار، مجھے یاد ہے ہمارے جب ایک شاپ ہوتی تھی پاکستانی انڈین شاپ، تو میرے کزن چلاتے تھے. تو 1-2 بندے تھے پاکستانی، وہ ادھر کام کرتے تھے، وہ انلیگل تھے. تو وہ سین کیا ہوا، ایک جو ہے ڈپورٹ ہو گیا، وہ پکڑا گیا. ریگولرلی چیک ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا. تو وہ جو ہے نا ایک بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ ہم نے کیا سوچا، یا میرے کزن نے یہ سوچا چلو یار ہمارے لوگ ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان دا اینڈ ڈپورٹ ہو گئے. مجھے جو ہے نا چند مہینے بعد پتہ چلا. تو یہ بھی بہت ہی رسکی چیز ہے. یہ آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اب جو ہے نا یہاں پولیٹیکل اگر ہم تھوڑی سی چھیڑیں، رائٹ ونگ پارٹیز آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ویسے ہی یہ بھی بتا دیں کہ رائٹ ونگز جو امیگریشن کے، اور یہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں، ریفیوجی کہہ سکتے ہیں، مہاجر نا، ان کے کمپلیٹلی اگینسٹ. بالکل. یہ تو یار لیگل بھی نہیں نا کرنی، تو کہتے ہیں کہ آؤ ہی نا، ہمیں امیگریشن چاہیے نہیں. مطلب یہ ان کا ویو ہے. سو پلیز ویو سے جس کا بھی کوئی یہ ایسا آئیڈیا ہو، پلیز نہ کریں. یہ بہت بڑا رسک ہے. اور جیسا آپ نے کہا
کہ ہم جو ہے نا لیگل طریقہ بتائیں گے, وی ڈونٹ سپورٹ ایلیگل ایکٹیویٹیز, یہ کلیئر ہونا چاہیے. تو پھر اسٹڈی ویزے پر آتے ہیں جہانگیر بھائی, آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو لوگ نا امیریکن ڈریم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا یو کے ڈریم, آسٹریلین ڈریم, نیوزی لینڈ ڈریم, تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کریں گے, اور وہ ایک بہت ایکسپینسو وے ہے, کیونکہ وہاں کی یونیورسٹیز جو ہیں نا وہ فری نہیں ہیں, بالکل فری نہیں ہیں. اور کیونکہ میں یو کے میں اسٹڈی ویزے پہ ہی آیا ہوں, یہاں پہ یو کے آیا تھا, تو آپ یقین کریں کہ پر سمیسٹر 3 سے 4 ہزار آپ کو نا پاؤنڈ دینے پڑتے ہیں, جو وچ از ویری ہارڈ, بہت مشکل ہے آپ کو نا 3-4 ہزار پاؤنڈ آپ کو نا جمع کر کے دینا. اور ہم جو بات کریں گے جنرلی یورپ کے اوپر بات کریں گے نا. اگر سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا, میں آپ سے آپ یہیں پہ آپ کو کافی ٹائم ہو گیا یہیں آسٹریا میں, اور یورپ کا جو پورا ایجوکیشن سسٹم آلموسٹ سیم ہی ہے. تو عادل مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں کا یونیورسٹی کا کیا سین ہے, آپ ڈیٹیل دیں, ہمارے اوور ویو دیں گے کس طرح پروسیس کیا ہوتا ہے. پروسیس ہے. ہاں جی, نہیں بالکل کافی سیم ہے. اگر آپ جو ہے نا جرمن اسپیکنگ کنٹریز کمپیئر کریں گے تو ان کا ایجوکیشن سسٹم بہت سملر ہے. ادھر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, لیکن اوور آل اسٹینڈرڈ بھی سیم ہے اور وہ سیم ہے. تو مین ڈفرینس کیا ہے, ادھر جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اسٹڈی ویزا آپ اپلائی کریں گے, آپ کو انشاءاللہ مل گیا, اپروو ہو گیا, آپ ادھر آ رہے ہیں. تو اسٹڈی ویزے کا یہ ہے کہ آپ لیگل ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے آپ لیگل ہیں. یو آر الاؤڈ ٹو اسٹڈی اینڈ ورک کے بارے بھی ہم انشاءاللہ کریں گے بات. تو آپ کے پاس یہاں 2 اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں, جیسے ٹیکنیکل یونیورسٹی, میڈیکل یونیورسٹی. تو وہ جو ہے نا مائی انفارمیشن جو میں نے ریسنٹلی اپڈیٹ بھی کی ہے, تو فری ہیں, مطلب ادھر آپ کے کوئی ایکسپینسز نہیں ہیں, بٹ وہ زیادہ تر فل ٹائم ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جاب کرنا ول بی ویری ٹف. تو ایک ہوتی ہے FH کہتے ہیں ادھر, فachhochschule, وہ بھی یونیورسٹی ہی ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جیسے کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں, میکینک, جو بھی فیلڈ ہے, تو اس میں اکثر آئی ٹی سے بھی ریلیٹڈ جو بھی آپ کا جو دل چاہے, یہاں آپ کو سارے اپرچونیٹیز ملیں گی. اس کا یہ ہے کہ ایک تو اس کا تو تھوڑے کاسٹ ہے پر سیمیسٹر, آئی تھنک 300 to 400 euros, وچ از نتھنگ, ویری ایزی. اور اس کا جو دوسرا فائدہ ہے نا, وہ پارٹ ٹائم ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ جو نا اکثر ویکینڈ میں پڑھتے ہیں, فرائیڈے رات کو, شام کو, سیٹرڈے کو, تو 2-3 دن ہوتے ہیں. تو اس کا مزے یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کام بھی کر سکتے ہیں. پارٹ ٹائم ایزلی 20 to 25 hours you can work a week, اور اس سے آپ اچھے خاصے پیسے ارن کر سکتے ہیں. اور آپ کے ان پیسوں میں سے آپ جو ہے نا اچھا ایک اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے صرف not even 1/3 of your salary will be spent on your studies. جس میں کہا پر سیمیسٹر 300-400 euros, دس از ریئلی ویری چیپ. اور آپ کام کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ, اور آپ اسٹڈی ویزے کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. مطلب یو آر الاؤڈ ٹو ورک اینڈ اسٹڈی, وچ از دا ویری بگ اینڈ مین بینیفٹ. سو ہم اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم نے ایک ڈسکلیمر ایک دیتے, کون لوگ نہیں آ سکتے نا, خاص کر کے وہ لوگ جن کو نا لینگویج میں کوئی انٹرسٹنگ نہیں ہے, وہ لوگ نہ اپلائی کریں. اور دوسرا جو لوگ نا, جیسے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہوتا ہے کہ جو ممی ڈیڈی بچے جو کام بالکل بھی نہیں کر سکتے نا, ان کی نا ٹیبل پہ ان کو کھانے مل رہے ہیں یا ان کے نا بستر پہ لا کے ہر چیز مل رہی ہے, تو ایسے لوگ تو نہ ہی آئیں بہتر ہے, کیونکہ یہاں ہر بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے. عادل, یہاں پہ ہم نے دیکھا جو ملٹی ملینئرز جو نہیں, جن کی اپنی کمپنیز ہیں, وہ خود آ کے سب سے پہلے آ کے نا اپنے آفس صاف کرتے ہیں ارلی ان دا مارننگ. میں نے دیکھا اپنا باس جو میرے جہاں میں ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ساتھ جاب کرتا تھا, ان کی $500 billion کی انویسٹمنٹ تھی آسٹریا, سوئٹزرلینڈ, جرمنی میں. تو اس بندے کو میں نے دیکھا آ کے سب سے پہلے اپنا آفس خود صاف کرتا تھا, اپنی کپ خود اٹھا کے رکھنا, ہر کام لٹرلی نا. تو یہ میرا ایک دیکھنے کا نظریہ اس سے بڑا چینج ہوا کہ یار کہ اتنے بڑے بندے میں کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. کبھی آپ میں ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے, آپ چاہیں کہ ہاں یہاں نوکر ہوں گے, چاکر ہوں گے, یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہر بندہ ایک پراپر ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے, ہر بندہ ایک برابر لیول پہ نہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, کسی کو کوئی VIP سروسز نہیں ملتی. آپ ایک کام, آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ محنت کر سکتے ہیں, آپ لینگویج ایک سیکھ سکتے ہیں, انگلش بھی چلتی ہے, لیکن آپ کو نا یہ ایک ڈسکلیمر آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. میں جب آ رہا تھا مجھے لٹرلی نہیں پتہ تھا, مجھے لگتا تھا کہ پورے یورپ میں نے انگلش بولی جاتی ہے. یہاں آ کے پتہ چلا کہ اسپین کی اپنی لینگویج ہے,
جرمنی کی اپنی لینگویج ہے, فرانس کی اپنی لینگویج ہے, ڈینمارک اور سویڈن کی اپنی اپنی لینگویج ہے, مین کہ ہر کنٹری کی اپنی لینگویج ہے. تو آپ ایک یہ مائنڈ میں بٹھا کے کہ آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو یہاں کی لینگویج سیکھنی پڑے گی. یہاں پہ خالی انگلش چلتا ہے, آپ کو شاید انٹرنیشنل کمپنیز میں جاب مل جائے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا بڑے بینکس ہیں, لیکن آپ نے لینگویج سیکھنی پڑے گی. میں نے بھی سیم مسٹیک کی تھی جب میں یہاں پہ آیا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میری انگلش بہت اچھی ہے اور میں نے 2-3 سال تک انگلش نہیں سیکھی تھی. پھر اس کے بعد مجھے کام ملنا بند ہوا تو پھر میں نے ایکسٹرا 5-6 مہینے ضائع کیے, کام چھوڑ کے لینگویج سیکھی, تب جا کے سیٹ ہوا. لینگویج کے بغیر بالکل نہیں. یہ میں تھوڑا ایلیبوریٹ کرتا ہوں. آپ کی بالکل صحیح بات ہے, ویری گڈ پوائنٹ. کیونکہ یہاں جو ہے نا یہ بھی ہے, یہ بھی مجھے پتا ہے کہ انگلش میں بھی جو ہے نا آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں, نو ایشوز. مطلب آپ کو جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں, آپ جو ہے نا فل ٹائم جو ہے نا یا پارٹ ٹائم جیسے بھی آپ جو بھی ڈیسائڈ کرتے ہیں وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں, وہ انگلش میں بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ میں یہ بھی کہوں گا, ہاں آپ کو یہ سہولت ملتے ہیں. میں بھی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں اور انگلش جرمن مطلب دونوں چلتی ہیں. اور میری پوزیشن جو تھی نا جس میں جب میں ہائر ہوا تھا اس میں مسٹ تھا کہ جرمن اسپیکنگ ہو. سو ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ہے نا جرمنی ہو, سوئٹزرلینڈ پھر بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس کا اٹالین فرینچ پارٹ ہے, لیکن جو جب ادھر اور آسٹریا ادھر جرمن آنی بہت ضروری ہے. آپ جو ہے نا اپرچونیٹیز بہت کم ہو جاتی ہیں اور انٹرنیشنل کمپنیز بھی جو ہے نا وہ جرمن ڈیمانڈ کرتی ہیں. جب آپ نے جرمن مارکیٹ کور کرنی ہے, آپ نے جرمن کسٹمرز کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے, جو آئی ٹی میں بہت کسٹمر ہینڈلنگ اینڈ آل دیٹ اسٹف ہیپنس اے لاٹ, تو آپ کو جرمن آنی چاہیے. اور میں یہ سجیسشن دوں گا, آپ کبھی آئیں یہاں پہ ہر یونیورسٹی میں نا آپ کو نا انگلش کے مل جاتی ہیں, انگلش کے کورسز مل جاتے ہیں. آپ ماسٹرس کر رہے ہیں, بیچلر کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ کو نا انگلش میں آپ کو نا مل جائیں گے کورسز. سو آپ اسٹڈی کا وہی پاتھ رکھیں انگلش, کیونکہ ہمارے ساؤتھ ایشینس کے لیے انگلش بہت ایزی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا ابھی جرمن سیکھ رہے ہیں, آپ اس پروسیس میں آپ کیا کریں. سب سے میرا مشورہ یہ رہتا ہے, کیونکہ آج کل ایک تو دوست بھی ہیں میرے جو یہاں آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوتی ہے, تو ان کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یو ہیو دیٹ پاسبلٹیز. اللہ کا شکر ہے کہ آپ انگلش میں اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کی انگلش اچھی ہے سارا ہے تو گو فار اٹ, بالکل آپ ادھر جائیں. لیکن آپ یہ بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ تیاری کریں, آپ ساتھ ساتھ جرمن کورسز بھی کریں. سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے, سوسائٹی میں رہنے کے لیے یہاں پہ چلو یونیورسٹی میں آپ کو نا کولیگس مل جائیں گے, اسٹڈی کے لیے مطلب مٹیریل مل جائے گا وہ انگلش میں, اوکے. لیکن جب آپ نے سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے, یہاں پہ جاب لینی ہے, تو پھر آپ کو میں اس حوالے سے بات ہوں, لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے سروائیول کے لیے, کیونکہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنا ہے, تو آپ کو لینگویج سیکھنی پڑے گی. سو عادل کیا ہو سکتے ہیں, لوگوں کو کس طرح اپلائی کس طرح کرنا چاہیے, مطلب آپ بتائیں کہ کس ویب سائٹس ہیں یا کیا پروسیس کیا ہوتا ہے یہاں پہ نا بالکل ایڈمیشن کا؟ ایڈمیشن کا یہی سین ہے کہ جو ہے نا آن لائن ہوتی ہیں جو, اور وہ بھی فرق ہے. اب جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یونیورسٹیز ہوتی ہیں جیسے ٹی یو وچ از دا ٹیکنیکل یونیورسٹی, میڈیکل یونیورسٹی اینڈ سو آن. ان کا پروسیس یہ ہے کہ آپ جائیں, اپلائی کریں, اینڈ اگر ان کے پاس جگہ ہوگی تو وہ آپ کو لے لیں گے. تو آئی تھنک ان کے پاس جو ہے نا ایک سرٹن کرائٹیریاز ہیں. ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن ہونی چاہیے, وہ آپ کو اپروو کرانی پڑے گی پاکستان سے. سو میں اگر اپنے پرائیویٹ لائف کے بارے میں بتاؤں, میری وائف کا یہ سین تھا. میری وائف نے بیچلر کیا ادھر بزنس ایڈمنسٹریشن کا, تو وہ مجھے ادھر ویریفائی مطلب فورن منسٹری سے ٹیسٹ کرانا پڑا تھا, اور ادھر جو ہے نا بھیجا میں نے, اور انہوں نے ویریفائی کیا. سو یہ پروسیس آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ کی جو بھی ایجوکیشن ہے ادھر پاکستان میں, وہ آپ کو فارن منسٹری سے ٹیسٹ کرانی پڑے گی کہ یہ بھائی لیگل ڈاکومنٹ ہے, صحیح ہے, اور پھر آپ ادھر دیں گے, اور یہ جو ہے نا پھر ویریفائی کریں گے. اور دوسری نمبر پہ ہر یونیورسٹی کا نا, ہر یونیورسٹی میں انہوں نے سلاٹس رکھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ہر کورسز میں ایسا نہیں ہے کہ سب آسٹرین کو ہی بھر رہے ہیں یا یورپینس کو. انہوں نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ اتنے آسٹرینس ہوئیں گے, اتنے یورپینس ہوئیں گے, تو اتنے ہم ایشین کنٹری سے لیں گے. تو آپ اپلائی کریں. آسٹریا کو زیادہ ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ آسٹریا ایک مجھے لگتا ہے کہ فیئر مارکیٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں. جیسے جرمنی ہے وہ بھی فیئر مارکیٹ آپ کہہ سکتے ہیں. ایون کہ یورپ کا, آپ یورپ میں کہیں پر بھی جاتے ہیں نا, تو یورپین یونیورسٹیز آلموسٹ فری ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو کچھ جیسے اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں وہ آپ کو شو کرنی پڑتی ہیں, آپ کو نا بینک اسٹیٹمنٹس شو کرنی پڑیں گی. وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نا
آس پاس بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو ویزے وغیرہ کا پروسیس کرتے ہیں, آپ ان سے اسٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ میں. تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں. اور مین یہاں سے ایڈمیشن کا مین یہ ہے کہ آپ نا یونیورسٹیز کی ویب سائٹس پہ جائیں گے. ہم نا ڈفرنٹ ٹائپ کی یونیورسٹیز کا آدھا ٹی او کا اور نا یہ ایف آ کا اور ایف آ ٹیکنیکم, یہ جتنے بھی ان کے لنکس پلیز آپ نا اٹیچ کر دیں. ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں نا ان کو میں بول دوں گا اس کو نا وہ کر دیں, اٹیچ کر دیں یہ لنکس وغیرہ. اور ساتھ میں اسکالرشپ پہ بھی آ سکتے ہیں آپ. اسکالرشپ کے بھی بہت سارے آپشنس ہیں. بالکل. میں اس میں ایک چیز اور ریکمینڈ کروں گا, آپ اے آئی سے ریلیٹڈ نا ٹولز یوز کریں. آپ ڈیپ سیک یوز کر رہے ہیں, آپ جیمینائی یوز کر رہے ہیں, آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں, وٹ ایور کوئی بھی ٹولز یوز کر رہے ہیں, وہ آپ کو پراپر طریقے سے گائڈ کر دے گا. وہ آپ کو پراپر طریقے سے بتا دے گا کون سی آپ پرومپٹ ڈالیں گے کہ اچھا سا میں نے اسٹڈی ویزے کے لیے جرمنی جانا ہے, آسٹریلیا جانا ہے, سوئٹزرلینڈ وٹ ایور کون سی کنٹری میں جانا ہے, آپ کون سی یونیورسٹی سے, اسکالرشپ کے کیا آپشنس ہیں, کون سی یونیورسٹی کام رکھے. آپ کو اے آئی جو ٹولز ہیں وہ آپ کو پراپر طریقے سے اس کا مینیو نکال کے دے دیں گے. تو آپ کو گائیڈ لائنس فالو کریں گے تو آپ کا ایزیلی ہو جائے گا. اور مجھے لگتا ہے میں نے بہت سارے پاکستانی دیکھے ہیں یہاں پہ جو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آئے ہیں, جو ماسٹرس کرنے کے لیے آئے ہیں, جو بیچلر کرنے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے بہت اچھا ہے. آپ کمپیئر ٹو جو یو کے اور امریکہ کی سچویشن دیکھیں, ہم ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ایسے اسٹوڈنٹس کو ڈپورٹ کر دیا ہے, عادل ہیومیلیٹ کر کے, ایک غیر انسانی, ان کو ہاتھوں میں اور پاؤں میں نا کیا بولتے ہیں ہتھکڑیاں, چینز ڈال کے امریکہ سے ادھر تک 24 گھنٹے, مطلب انہوں نے پتہ نہیں کون سا وہ جو ملٹری ہیلی کاپٹر نہیں ہوتا اس میں ڈال کے ان بیچاروں کو نا ایک غیر ہیومن وے میں نا اٹھا کے وہاں پہ پھینکے. تو یہ یورپینز میں یہاں پہ نہیں ہے. یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بھی آپ ایک تو فری ہے. یہاں آپ کو ایک اور جگہ آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے آتے ہیں تو آپ کا 32 کنٹریز میں آس پاس آپ کا وہ ہے, آپ جا سکتے ہیں ویکینڈ میں گھومنے جا سکتے ہیں, پورے یورپ میں آپ کا ایکسیس ہوگا. بالکل, جو بھی یورپین یا شینگن کنٹریز کہتے ہیں ادھر آپ کا جو ہے نا ایکسیس ہے, اور ٹریولنگ از سو ایزی. اور آپ جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ ویزا پہ جو پروسیس ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جنرل جو ہے نا ایمبیسی کے تھرو آپ اپلائی کریں, وہ ڈاکومنٹس مانگیں گے اینڈ سو آن, دا پروسیس ول ایزی. آپ کو نا اے آئی جو ٹولز ہیں وہ آپ کو گائڈ کر لیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹیز آپ نے دیکھیں, آپ میں تو یہ بولوں گا آپ نے ٹرینڈ فالو نہیں کرنا. سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا خود, آپ وہ ڈیسائیڈ کریں, اور آپ نے کون سی کنٹری میں جانا ہے. یہ نہیں کنٹری کی ریپوٹیشن نہیں دیکھنی, یہاں پہ آلموسٹ سیم ہی ہے سچویشن. آپ دیکھیں کہ آپ کو یونیورسٹی کیسی لگ رہی ہے, آپ کتنے چانسز ہیں آپ کے ایڈمیشن ہونے کے. دیکھیں یہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا تمام یورپ کا یونیورسٹی میں ایکسیپٹیبل ہے. ایک دوسرے کی کنٹری میں آپ نے کہیں پر بھی یورپ کی کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی بھی ڈگری کی ہے, وہ یورپ میں کہیں پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی سیم ویلیو ہے نا. تو یہ پھر جب آپ یہاں سے آپ یا تو آپ اسٹڈی ویزا کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, آپ سیٹلمنٹ ہونے کے لیے بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو نا پوسٹ ورک مل جاتا ہے. یہاں پہ بہت انٹرنیشنل کمپنیز ابھی یورپ میں آ رہی ہیں اور بہت ساری ہیں بھی نا, وہ کیا کرتی ہیں کہ نا ینگ اسٹوڈنٹس کو لیتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو انٹرنشپ دیتی ہیں, آپ آئیں, آپ پڑھ بھی رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کام کریں. پھر وہ کیا کرتی ہیں جب آپ کا ویزا جب آپ کا اسٹڈی ختم ہوتی ہے تو پھر آپ کو نا آفر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ یہاں پہ سیٹلڈ ہونے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے عزت کے ساتھ آپ یہاں پہ آئیں, سکون سے رہیں, اسٹڈی بھی کریں اور سیٹلڈ ہو جائیں. بالکل نہیں جہانگیر بھائی, بالکل یہ انٹرنشپ کا میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پرسنلی جو میں نے سنا ہے, جو میں نے دیکھا ہے دوستوں کے ساتھ, ہمارے جاننے والے بھی ایک دوست ہیں جو تو اٹس ٹف. مطلب ادھر جو نا آسٹریا میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ادر یورپین کنٹریز, کیونکہ ابھی جرمن اسپیکنگ کنٹریز کی میں بات کر سکتا ہوں. ادھر جو ہے نا انٹرنشپ زیادہ تر جو ہے نا یورپین کینڈیڈیٹس کے لیے ہے. زیادہ تر کمپنیز نہیں سپورٹ کرتی ٹو بی آنیسٹ, اور وہ میں کہتا ہوں ایک تھوڑا مشکل راستہ ہے, اسپیشلی فرام ایشیا, کیونکہ ابھی وہ جو ہے نا ڈیمانڈ تو ہے لیکن ابھی وہ ڈیمانڈ اوپر تک نہیں پہنچی کہ وہ ویسے پالیسیز بنائیں. تو وہ میں کہوں گا آپ کو جو ریئلٹی, کیونکہ ہم ادھر فیکٹس بتانا چاہتے ہیں, وہ یہ ہاں ایک وے ہے بالکل, اگر آپ جو ہے نا ٹرائی کریں, لیکن اٹس ٹف. ہاں, اور خاص کر کے جو جس چیز کی طرف میں آپ کی اٹینشن لانا چاہوں گا کہ لوگ ٹیکنیکل کورسز میں نا زیادہ ایڈمیشن لیں, کیونکہ ٹیکنیکل
لوگوں کی بہت ضرورت ہے فیوچر میں. جیسے جرمنی میں لاسٹ ٹائم میں ڈوچے ویلے کی وہ رپورٹ دیکھ رہا تھا تو 2 لاکھ ٹیکنیکل لوگوں کی کمی ہے. بہت زیادہ کمی ہے. ان کا لیبر جو ینگ جنریشن ہے وہ اتنا انٹیگریٹ ہوا نہیں ہے سوسائٹی میں, اور ان کو نا ٹیکنیکل لوگ چاہیے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں, میکینیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوں, جو الیکٹریکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوں. تو یہ کورسز ہوتے ہیں. یہاں کی انجینئرنگ میں جہاں تک مجھے لگتا ہے ایزی ہے رادر دین پاکستان اور اس طرح کی. وہاں پہ تھوڑا مشکل ہے مجھے لگتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ادھر کی ایجوکیشن, کیونکہ میں نے یہاں کی ہوئی ہے. پریشر کم ہے, یہ میں کہوں گا, پریشر کم ہے یہ میں ضرور کہوں گا. لیکن اوور آل آئی تھنک کہ ادھر کی پوری دنیا میں آسٹرین اینڈ جرمن انجینئرس کا ایک پہچان ہے. تو میرا یہی ایکسپیرینس رہا ہے جب بھی میں کہیں جاتا تھا یا جہاں پاکستان میں کسی سے ملتا تھا, اچھا آسٹرین اچھا انجینئر کیا ہے, واؤ یار بہت سے. اور جرمن کے انجینئر بڑے زبردست ہیں. ریپوٹیشن کی بات ہو تو ریپوٹیشن جو ہے نا بہت ہائی ہے. یہاں کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا وہ ورلڈ میں بڑے فیمس ہیں, جو یہاں کے جو کورسز جو انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں. لیکن میں ایک جنرل بول رہا تھا کہ جو پاکستان میں جو انجینئرنگ کرائی جاتی ہے نا 4 سال کی نا, وہ بڑی ٹف ہوتی ہے ادھر. دیکھا میرا ایکسپیرینس بڑی ٹف ہوتی ہے کیونکہ لوگ نا بڑا ان کو پڑھنا پڑتا ہے نا, بہت زیادہ تھیوری سے. یہاں پہ یہ ہے کہ تھیوری بھی ہوتی ہے لیکن پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں بیچ میں سال میں 1-2 مہینے آپ کو دیتے ہیں جا کے انٹرنشپ بھی کر کے ہیں. میں نے کی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ہے. آپ جو نا 2 مہینے کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ میرے 5 سال کی تھی اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں نے کی ہے. تو وہ جو ہے نا آپ اس 5 سال میں جو ہے نا 2 months انٹرنشپ کریں جو کہ آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ ہو, آپ کی اسٹڈیز کے ریلیٹڈ ہو, اور اس کے لیے کمپنیز بھی آپ کو بڑا سپورٹ کرتی ہیں. اور پھر ہم نے بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ لینگویج بڑا امپورٹنٹ. کبھی آپ کی نا جرمن لینگویج اچھی ہوگی تو آپ کو نا آپشنز بھی اتنی فیئر ملیں گے. تو ان دا اینڈ ہم تو یہی میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ یہی ایک لیگل طریقہ ہے نا یورپ میں آنے کا. دیکھیں اس کے علاوہ آپ کوئی اور طریقہ نا, جیسے پاکستان میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میری سسٹر مجھے بول رہی تھی, پتہ نہیں لاسٹ میں مجھے بول رہی تھی یورپ کا کوئی ورک پرمٹ دے رہا, کوئی پتہ نہیں 1 کروڑ روپیہ مانگ رہا. میں نے کہا بلیو می ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے نا یہاں پہ. یہ سعودی عربیہ یا گلف کنٹری نہیں ہے جہاں پہ نا آپ کو نا کوئی کمپنی اپنے ویزے بیچ رہی ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. پلیز ایسے لوگوں سے نا بہت دور جائیں, ٹھیک ہے. ایسا کہیں پر بھی پاسبل نہیں ہے. ہاں آپ کیا کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ کمپنیز کو اپنی سی ویز بھیجیں, انٹرویو آتا کنڈکٹ کریں اور فری میں ویزے لے کے آئیں. لیکن نا کوئی بندہ آپ کو یہ بول رہا ہے کہ نا میں آپ کو وہاں کا ورک پرمٹ لے کے دے دوں گا, میں یہ کر کے دے دوں گا. پتہ ہے یہاں پہ سین کیا ہے نا, جہاں سے میں نے یو کے سے میں نے انفارمیشن گیدرنگ کی ہے, یہ ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں, انڈین ہو گئے, پاکستانی, جو ساؤتھ ایشین آپ کہہ سکتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں ایک فیک کمپنیاں بناتے ہیں اپنی, ٹھیک ہے. کوئی نرسنگ ہوم بناتے ہیں یا کوئی اس طرح آئی ٹی سے ریلیٹڈ فیک کمپنیاں بناتے ہیں نا. پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ رجسٹر کروا کے نا ان کے نا ویزے ایشو کروا کر نکالتے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے. پھر وہ ویزے جو ہے نا وہ لوگوں کو کروڑوں میں بھیجتے ہیں انڈیا پاکستان میں, ٹھیک ہے. لوگوں کو لے کے آتے ہیں یو کے اور لا کے نا رستے میں چھوڑ دیتے ہیں, اے لو بھائی تسی آ گئے, یہ ہمارا کام تھا, اور تسی خود سنبھالو سارا. اب یہاں سے پرابلم آتی ہے نا, لوگ اتنے میں نے دیکھا کہ پیسے لے کے آتے ہیں. ہمارے مظفر آباد کے نا ایک جاننے والے تھے, وہ پوری فیملی کے ساتھ نا مجھے خیال ہے کوئی 2.5-3 کروڑ روپے کا ویزا لے کے آئے تھے اپنی فیملی کا. یہاں کے پتہ چلا کہ انہوں نے یہاں تو لے تو آئے ان کو, لیکن جہاں پہ ان کو جاب کا آفر وغیرہ دیا تو وہ نہیں تھا, کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. میں آپ کو بات بتاؤں کہ انہوں نے اپنے گھر وغیرہ پیچھے سے بیچ کے نا سارا یہ کیا. ہم بات کریں تو یہ میرے لیے بہت ہی ایک شاکنگ ہے, مطلب ایک ڈفرینٹ ٹاپک بھی ہے, لیکن یہ میں تھوڑا سا چھیڑنا چاہتا ہوں. جہانگیر بھائی, اگر آپ کے پاس کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے, سو وائی آر یو موونگ آؤٹ آف پاکستان؟ مجھے یقین لٹرلی نا مجھے بھی حیرانگی ہوتی ہے کبھی آپ کے پاس نا. دیکھیں 2 چیزیں, یا تو آپ اسٹڈی اورینٹیڈ ہیں, آپ نے نا پڑھائی کرنی ہے, آپ کو بہت شوق ہے نا, جیسے آپ کو بہت بڑا پڑھائی کا بہت بڑا کیڑا ہے, تو پھر آپ لازمی آئیں. یا تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے بزنس کرنا, آپ نے پیسے کمانے, تو آپ پاس کروڑوں روپے پڑے ہیں, تو پھر آپ پاکستان میں ہی بزنس اسٹارٹ کریں اپنا, کیونکہ یہاں آ کے بھی نا آپ کو کام کرنا ہے. کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ نا پیسے درختوں میں ملتے ہیں یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ایسا لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے. یہاں آپ کو خود کام کرنا پڑے گا, اور کام کرنے کے بعد بھی نا آپ کو جب 40 سے 50% نا ٹیکس دینا پڑے گا نا, تو پھر بندے کو نا رونا آتا ہے کہ یار اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی نا حکومت سارا کچھ لے گئی مجھ سے نا. تو یہ برائے مہربانی, آپ نے نا پیسے کمانے ہیں, آپ بزنس مائنڈیڈ ہیں, تو پھر آپ گلف کنٹریز چوز کر سکتے ہیں, آپ پاکستان. موسٹ
میں تو موسٹ ریکمینڈڈ یہی بولوں گا کہ پاکستان بیسٹ ہے ایک جاب آپشن کے لیے. دیکھیں کام میں کوئی شرم نہیں ہے, کام میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے بھی یہ عادل بھی میری بات کو وہ سپورٹ کریں گے کہ ہم نے ہر طرح کا کام کیا. یقین کریں گے جو کنسٹرکشن کی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے, ہوٹلوں میں کام کیا ہے, ویٹر کا کام کیا ہے, یہ وہ ہر طرح کا کام کر کے نا آج بندہ 10-12 سال کے بعد نا اس لیول پہ بیٹھا کہ آپ نے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپ بھول جائیں کہ نا یہاں آ کے نا آپ کو نا نہیں وہ سبز باغ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور ویورس یہ بھی ہے کہ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہاں جو ہے نا آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, بالکل ملتی ہیں اگر آپ لیگل ہیں, آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, آپ کے پاس پیپر ہیں, آپ لیگل طریقے سے آئے ہیں, آپ کو جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو فل سپورٹ ملے گی. آپ اسٹڈی کرنے آئے, جو بھی آپ کا جو ہے نا مطلب ہے ادھر آنے کا, نو ایشو, وہ آپ کو اچھی طرح ٹریٹ کریں گے اور سارا کچھ. کیونکہ میں بھی اس پروسیس سے گزر رہا ہوں, کیونکہ ہم تو میرے ابو والد صاحب اللہ کو جنت جگہ تھا میں, وہ آئے تھے, انہوں نے ہمیں بلایا. آئی تھنک میں 2 سال کا تھا تو ہم ادھر آ گئے تھے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں 14-15 سال کا تھا تو ہمیں جو نا یہاں نیشنلٹی ملی. ایک پروسیس تھا, 4-5 سال لگے, بٹ یو گیٹ اٹ سپورٹ وین یو آر لیگل ہیئر. اگر آپ لیگل ہیں آپ کو جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے پوری سپورٹ ملے گی. آپ جرمن سیکھ رہے ہیں, آپ دکھا رہے ہیں نہیں بھائی میں ادھر کچھ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں ادھر جو ہے نا جرمن سیکھ رہا ہوں, میں کام کرنا چاہتا ہوں, دے ول سپورٹ یو, وہ کوئی مسئلہ نہیں. اور باقی بالکل یار بزنس کا ہم بھی پتہ ہے ہم کتنی باتیں ہم سوچتے ہیں. اور مجھے میں آپ کو یہ بتاؤں یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں نا وہاں یہاں پہ یہ نا ان کا یہ مین یہ چیز ہے کہ لوگ ڈگری ختم کریں اور کام کریں نا. آپ بزنس مائنڈیڈ ہیں, بزنس اورینٹیڈ آپ کی مینٹیلٹی ہے, تو انٹرپرینرشپ یہاں پہ اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا. یہ آپ کو نا کلیئر ہونا چاہیے. یہاں پہ نا بہت ٹف ہے, یہاں کا ٹیکسنگ سسٹم نا ون آف دی ہائیسٹ ہے یورپ میں آ جا سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اتنے جاننے والے ہیں جو بزنس کرتے ہیں اور میں نے ہمیشہ ہی ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے ٹیکسز نا, آج یہ ٹیکس پے کرنا ہے, آج وہ پے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. کیونکہ یہاں کی ٹیکسنگ, یہاں پہ ان کی اکانومی جو یورپ کی اکانومی چل رہی ہے نا وہ ٹیکس بیسس پہ ہے نا. یہاں پہ آپ کون سے ان کے تیل کے کنویں نکلے ہوئے ہیں یا کوئی نیچرل گیسز ہیں, ٹورزم ہے, یا تو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں نا. تو یہ ٹیکسنگ کا یہ سسٹم ہے کہ آپ کام کریں. دیکھیں آپ ایک لائف ورک بیلنس چاہیے, پرسکون لائف چاہیے, بچے آپ کے اسکول جا رہے ہیں, ٹینشن فری لائف چاہیے. زیادہ وہ آپ کو لالچ نہیں ہے کہ میں نے ارب پتی بننا ہے وہ, تو پھر آپ کے لیے ایک پرفیکٹ جگہ ہے. آپ آئیں کام کریں, 9 to 5 آپ کو ملے گا. کوئی وہ نہیں ہے آپ بیمار ہیں تو آپ کو الاؤنس ملیں گے. آپ یہ ہم ایکچولی ہم اس کو ایک علیحدہ سے ٹاپک لے کے چلیں گے. یہاں کے جو ورک ہے وہ ورک ایتھکس کیسے ہیں اور یہاں کے بینیفٹس کیا ہیں نا, اس میں ہم پھر پراپر طریقے سے آپ کو کریں گے. یہاں کا جو کام کا جو لیبر جو لاز ہیں اور یہاں کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی ون آف دی بیسٹ ہے. آپ بہت زیادہ نہیں کچھ کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو 9 to 5 لائف ہے نا وہ ایک پراپر طریقے سے پرسکون طریقے سے مینیج ہو رہی ہے. آپ کو نا زیادہ ہا ہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آرام سکون سے بیٹھے, سال میں 2-3 دفعہ ہالیڈے کرنے کے لیے چلے جائیں. یہاں سے بھی پورے یورپ میں بھی آپ پھر سکتے ہیں, کنیکٹڈ فلائٹس ہیں, کنیکٹڈ ریلویز ہے, سارا کچھ ہے. تو یہ آپ مائنڈ میں رکھیں. اور پھر ہم آخر میں ہم آپ سے پھر یہی ریکویسٹ کریں گے کہ تو کبھی آپ کو یورپ آنا ہی ہے تو اسٹڈی ویزے پہ آئیں اور ایک پراپر طریقے سے, اور بہت ایزی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کسی سے. آپ کو دیکھیں آج کل کے جو بچے ہیں بہت زیادہ تیز ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, جنریشن زیڈ کی بات کریں, وہی زیادہ آف کورس وہی آنا چاہیں گے. تو آپ موبائل پہ AI ٹولز ہیں, ہر چیز ہے, یوٹیوب ویڈیوز ہیں, خود اپنے آپ خود ریسرچ کریں, خود اپنی اپلیکیشن لکھیں, خود اپلائی کریں, خود انٹرویو, سارا کچھ خود کریں. یقین کریں جہاں آپ ایجنٹس کو نا کروڑوں روپیہ دیں گے وہیں اس کے ہاف نہیں, اس کے نا بالکل بھی نا کیا بولتے ہیں 25-30% میں نا آپ اس کاسٹ میں آپ آ سکتے ہیں. تو یہ آپ نا خود لیکن آپ کو نا خود ریسرچ کرنی پڑے گی, یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. کوئی آپ بولیں گے کوئی تھرڈ پارٹی کر کے دے گی یا تھرڈ پارٹی آپ سے سارا کچھ, پھر یہ آپ بھول جائیں. وہ آپ نا سبز باغ جیسے ہم نے بولا وہی دکھاتے ہیں. بالکل نہیں, آپ کو پتہ نہیں ایجنٹس کا بزنس ہے, انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں, ان کا تو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ جو ہے نا, ان کا مین مشن یہ ہے, انہوں نے آپ کو ادھر پہنچانا ہے. لیکن بات کا جو پیپر ورک ہوتا ہے, سارا کچھ جو پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی مدد نہیں کرے گا. تو آپ ادھر آ کے پھنس جائیں گے ٹو بی آنیسٹ. تو آپ وہ نہ ہی کریں, اتنا پیسے خرچ کر کے آپ اللیگل ہیں ان دی اینڈ. تو
वीज़ा अप्लाई करें, दैट्स द बेस्ट वे स्टडी वीज़ा पर. और ये भी मैं बताना चाहता कि मैं क्योंकि आजकल रमज़ान है तो इफ्तारियाँ चल रही हैं, तो वो एक जानने वाली फैमिली है, तो वो एक अंकल है, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो भी कहते हैं यार आज मैं अभी मस्जिद गया था, क्योंकि मस्जिदों में भी इफ्तारी खाते हैं, क्योंकि स्पेशली इन जो आते हैं इधर, और वो कहते हैं उधर यार इतनी नई शक्लें मुझे नज़र आई हैं, और सारे स्टूडेंट वीज़े पर आए हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, और उनके लिए हम जो है ना ये भी आपको कह सकते हैं वियना में जो है ना हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी खासी है. हाँ, मस्जिदें भी हैं पाकिस्तानियों की, और उधर हम स्पेशली जो है ना ऐसे लोगों के लिए जो आते हैं, क्योंकि होम सिक होता है बंदा, क्योंकि घर माँ बाप छोड़ के फैमिली छोड़ के बंदा आता है, तो ऐसे फॉरम्स भी हैं. मैं आपको ना लिंक भेज दूंगा. वो हमारे डॉक्टर इश्तियाक साहब जो हमारे जानने वाले नहीं, हाँ, वो चलाते हैं सारे ना ये ऐसे जो ओवरसीज जो स्टूडेंट के फॉर्म्स कम्युनिटीज बनी हुई है. मैं उनसे लिंक दे के ना वो लिंक भी ना आप में डाल हाँ जी ज़रूर हम उनके ग्रुप बने हुए हैं ना, आप उनसे ना इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं स्टडी के हवाले से. बिल्कुल वेरी गुड. हाँ, वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, और एक पता ना एक कम्युनिटी होगी, आपको हेल्प कर सकते हैं, सारे सपोर्ट कर सकते हैं. सो यू आर नॉट अलोन, जस्ट कम इन अ लीगल वे, और इंशाल्लाह हम सब इधर हैं और सपोर्ट करेंगे. और स्पेशली इन ऑस्ट्रिया, आपको यूरोप में मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं या कुछ आपको पता करना है कि उसकी ना अथेंटिसिटी पता करना है या कुछ करना है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट्स में आप ना हमें लिखें. हम आपको आदिल भाई और हम इंशाल्लाह हम रेडी हैं, हम आपको ना उसके बारे में प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे. आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं. आदिल भाई ईमेल भी हमारा अटैच कर दीजिएगा. वो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ है. ईमेल भी हमें कर सकते हैं. हम आपको ना यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर तरीके से ना इन्फॉर्मेशन लेके देंगे, और बहुत इजी है यहाँ का ना. तो ज़्यादा आखिर में रिकमेंडेशन ये होगी, तो आपने अप्लाई करना तो इंग्लिश ये ज़्यादा कोशिश करेंगे इंग्लिश चूज़ करें, इंग्लिश कोर्सेज, क्योंकि यहाँ आके ना जर्मन का वो लेवल अचीव करने में आपको C1 C2 चाहिए होता है स्टडी के लिए. C1 तो वो आपको कम अज़ कम 1.5-2 साल लग जाएंगे. कभी आप उस पीरियड को अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर नो प्रॉब्लम, नो इशू. कभी आप चाहते हैं कि आप ना वो पीरियड अफोर्ड ना करें, तो फिर आप ना इंग्लिश कोर्सेज चूज. और बहुत मैंने देखा है यहाँ की जो एफ तकनीकों में वो AI में करवा रही हैं, डेटा साइंस में मास्टर्स और बैचलर करवा रहे हैं इंग्लिश में. और इवन कि PhD मैंने देखा वो PhD तो बहुत ज़्यादा ही करने के लिए आते हैं यहाँ पे ना. आप स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी दे सकते हैं. आपने AI टूल्स में डालें कि स्कॉलरशिप यूरोप की और ऑस्ट्रिया की, जर्मनी की कहाँ से कैसी होती है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं. तो आखिर में मेरा आदिल भाई यही सजेशन रहेगा कि प्लीज़ आएँ, लेकिन आइए कि लीगल तरीके से आएँ. कोई यार ख़ास करके ना जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप वालिदैन हैं, उनसे बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों का, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो ये आप जानबूझ के अपने बच्चों को ना मौत के मुंह धकेल दें, ये डंकियाँ लगवा रही हैं, ये गैर कानूनी तरीके से आप मुल्क से बाहर भेजें, तो प्लीज़ इस चीज़ को ना, ये रिक्वेस्ट है, हाईली रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम मत करें. मुल्क की बदनामी भी हो रही है, आप अपने बच्चों से भी जाएंगे, और यहाँ आके ना उन्होंने सेट भी नहीं होना. जितने पैसे आपने खर्च करने हो यहाँ आके, वो अगले 5 से 10 साल में वो पैसे नहीं कमा सकते वो. तो इस वजह से प्लीज़ ऐसी गलती मत करें. ऑप्शन जो है स्टडी वीज़े पे आए. वर्क परमिट जैसे कोई मिलता है, जैसे कि आप ख़ुद किसी कोई कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं, आपको कोई ऑप्शन देता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. वर्क परमिट के जो जर्मन कंपनीज़ आजकल कर रही हैं, स्पेशली फिनलैंड जो वर्क परमिट के बारे में काफ़ी हुआ, तो उस बारे में भी हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन स्टडी वीज़ा सबसे बेस्ट है. यहाँ आएंगे, यहाँ आप सोसाइटी में इंटीग्रेट होंगे, यहाँ आप सीखेंगे, आपका एक मेच्योरिटी का लेवल है वो बढ़ेगा. और हमारे ख़ास करके बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे आए हैं स्टडी वीज़े के. एहसन हैं हमारे दोस्त हैं, और दूसरे जो हैं सुहेब भाई, वो भी सब स्टडी वीज़े पे आए, और सब अपनी अपनी जगह पे वेल सेटल्ड हैं. और यही बात है, इसलिए हमने ये लीगल तरीके से आए. आपको जो है ना यूरोप सपोर्ट करेगा, और यूरोप के ये भी मज़े हैं. आप जो है ना ऑस्ट्रिया आए, जर्मनी आए, आप स्विट्ज़रलैंड आए, आप जो भी है. स्विट्ज़रलैंड का भी ये क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि वो जो है ना शेंगन यूरोप की है. उनके वो शेंगन स्टेट्स जो है ना यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं, उनको भी जो है ना काम करना अलाउ करते हैं. सो यू हैव फिनलैंड, स्वीडन, ऑल दोज कंट्रीज़ जहाँ आपके जो है ना दरवाजे खुल जाते हैं. लीगल तरीके से आप आएँ. आप जो है ना पहले मैं कहूँगा कि रिसर्च करें, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, कौन सी कंट्री में आपको जो है ना बेहतर होगा. आप पूरी रिसर्च करें, अप्लाई करें. अगर आपको एक कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है, परफेक्ट, आप वो भी एक अपॉर्चुनिटी अवेल करें. तो इधर आकर जो है ना आपके लिए इंशाल्लाह दरवाज़ा खुलेंगे. लेकिन ये है कि इधर कोई सबज़बाग नहीं, इधर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. आप जो है ना
شروع میں یہ بھی ایک فیکٹ ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے، اور لیکن یہ کہ آپ کا چلے گا، یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کر سکیں گے، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے جو کلچر ہے ہم ظاہر فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم اس وجہ سے بھی باہر آتے ہیں تاکہ ہم فیملی کو سپورٹ کر سکیں. سو یو ول بی ایبل ناٹ ٹو سینڈ اے بگ اماؤنٹ آف منی. شروع میں آپ اسٹڈی کریں، ساتھ ساتھ کام کریں، تو آپ جو ہے نا کچھ خرچے جو ہے نا آپ ضرور بیچ سکیں گے. اور اپنا ادھر خرچہ یہ ہے کہ آپ لش لائف نہیں جئیں گے. آنیسٹلی اسپیکنگ یہ آپ کا ایک ٹف پیریڈ ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے بہت آپ کو ٹف پیریڈ کے بعد یہ اچھا ٹائم آئے گا. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی آئے تھے تو بہت ٹف ٹائم تھا یار، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سیٹلڈ ہوئے ہیں. بالکل ایسا یہ دیکھیں نا، کیونکہ میرا تھوڑا اس لیے ایزی رہا کیونکہ میرے ابو نے انہوں نے یہ ٹف ٹائم گزارا. ادھر آ کر آپ کو تھوڑا سا بس بتاتا ہوں کہ نیوز پیپر بانٹے تھے، اور میکڈونلڈس میں بیکریز میں کام کی، سارا کچھ ساتھ جو ہے نا پھر ہمیں بلایا. وہ سارا یہ ہے کہ تھوڑی محنت، مطلب کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہاں تک کہیں پہنچنے کے لیے. تو ایون دو آئی ہیڈ اے ایزی اسٹارٹ، لیکن یہاں تک میں پہنچا تو وہ بھی ایک بہت بڑا میرے ماں باپ کا ایفرٹ تھا، اور میرا بھی ظاہر ہے. جیسے ہم نے بگننگ میں بولا کہ وہی لوگ آئیں جو محنت کر سکتے ہیں، بالکل، جنہوں نے جو محنت سے گھبراتے نہیں ہیں. یہاں کہ شاید آپ کو شروع میں ڈلیوریاں کرنی پڑے سائیکل پہ، جو فیڈورا ادھر جو ہیں وہ کام اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اچھی آپ کو نا فیئر اماؤنٹ ملے گی. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نا جو یو کے میں ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتا نا عادل. میں یو کے کا یہ ایکسپیرینس کر کے ہوں، وہاں پہ بہت زیادہ دیسی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ گورے. ٹھیک ہے، یہاں کے جاب جتنے بھی آنرز ہیں، جاب کے جو شاپس کانز ہیں آلموسٹ نا گورے ہی ہوتے ہیں. پاکستان میں یو کے میں یہ ہوتا تھا نا کہ ہمارے لوگ عادل، ایک تو آپ کو نا آپ کا جو لیگل ریٹ تھا 8 یورو پر آور تھا مجھے لگتا ہے اس ٹائم پہ، وہ مجھے 2 یورو پر آور دیتے تھے اپنے لوگ بتاؤ. اور ساتھ میں ریسٹوران میں جاب کرتا تھا، وہ ٹپ بھی نہیں دیتے تھے آپ کو نا، ٹپ بھی خود رہا. ایک تو آپ کو نا جو لیگل آپ کی جو ریٹ ہے اس سے بھی کم دیتے تھے، منیمم 2 یورو پر آور کے حساب سے کام کیا ہے، اور ساتھ میں جو ٹپ ملتی تھی وہ بھی نا وہ رکھ لیتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے لوگوں کے ساتھ نا ایک دماغی مسئلہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی غریب سے نا نچوڑا جائے تو نچوڑا سیڈلی نا. یہ میں نے یو کے میں دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ جہاں پر بھی ہیں نا، جو خاص کر پاکستانی انڈینز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو نا بہت ہی کھینچ کے بالکل لو ریٹ پہ نا ان کو کام دیتے ہیں، کیونکہ مجبوری ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو نا فیئر ریٹ ملے گا. آپ یقین کریں یہاں پہ نا وہ سسٹم نہیں ہے کہ نا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئے گی، آپ کو ساتھ نہیں. یہاں پہ آپ کو کام مل گیا، آپ کو پراپر ریٹ ملے گا، جو ایک گورے کو ملتا ہے نا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا. تو یہ ہے کہ یہاں پہ نا فیئر اپرچونیٹیز ہیں. اور ہم آخر میں یہی آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آئیں، یورپ آئیں، یورپ کے کسی بھی کنٹری میں آئیں، ڈزنٹ میٹر. آپ کو نا بہت اچھی کیا بولتے ہیں ایک اسٹڈی اپرچونیٹی ملے گی. آپ کام کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں، آپ اپنی فیملیز کو سیٹل کر سکتے ہیں. عادل آپ نے کچھ کہنا آخر میں؟ ہاں بالکل یہی ہے کہ the big word is لیگل طریقے سے ہے. پھر آپ کے لیے ہر ایک دروازہ کھلا ہے. اور آپ نے بھی بہت اچھی طرح اینڈ میں بتایا کہ پھر لوٹ ماری ہوتی ہے، پھر آپ جو نا انلیگل ہیں، آپ کو جو بھی اپرچونیٹی ملتی ہے آپ نے گریب کرنا ہے، دوسرا آپ کا فائدہ اٹھائے گا. تو سیڈ ریئلٹی ہماری کمیونٹی میں یہ ہے. آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ پک کیا. تو آپ لیگل طریقے سے ادھر آئیں، آپ کو فل سپورٹ ملے گی. ادھر جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے بہت سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے کس کو آپ کتنے پیسے دیتے ہیں، وہ کتنا اوور ٹائم بھی انلمیٹیڈ ہے. آپ جو ہے نا اوور ٹائم بھی ادھر اتنا 10 hours per day میکس وہ بھی چیک ہوتا ہے. سو ادھر جو ہے نا آپ کو بہت اچھی ورک لائف بیلنس ملے گی، یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں. بس ان دا اینڈ اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دینا، اور لیگل طریقے سے ہم اس کو اور زیادہ ایلیبریٹ کریں گے نیکسٹ اپ کمنگ اس میں کچھ پوائنٹس رہ گئے ہوں. تو اب ہم نے اس کو اوپن اینڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور آپ کو نا یونیورسٹیز کے حوالے سے کچھ بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ پلیز کامنٹ رابطہ کریں آپ. اور ہم اپنا کافی سارے لنکس اس میں اٹیچ کر دیں گے یونیورسٹیز کے، اور جو یہاں کی لوکل کمیونٹیز ہے اس کی، جو آسٹرین اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے، اور انڈینس کے. تو آپ اپنا خیال رکھیں اور دعا میں ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.